کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے. کیا شیطان کے روم میں بیٹھ کے کہے گا میں شیطان ہوں میرے پیچھے آؤ؟ شیطان کبھی تو اہل بیت کی محبت کا چولا پہنے گا، شیطان کبھی اولیاء اللہ کی محبت کا چولا پہنے گا، شیطان کبھی نبی کی محبت کا دھوکہ دے گا اور آپ کو جنگ کروائے گا ایک خالق و مالک اللہ کے ساتھ، اس کے حق میں، اس کی عبادت میں غیروں کو شریک کروائے گا، چولا پہنے گا اولیاء کی محبت کا، انبیاء کی محبت کا، ائمہ دین کی محبت کا، اور آپ سے جرم وہ کروائے گا جس جرم کے سرزد ہو جانے کے بعد کبھی انسان جنت کا منہ دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ باقی راہیں، یہ ٹیڑھی راہیں، یہ ترچھی راہیں، ان پہ شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرح بلا رہا ہے. پھر پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کا یہ فرمان اس کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھی راہ ہے، یہ محمدی راہ ہے، اس پہ چلو گے تو اللہ کی جنت میں داخل ہوگے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. آپ نے فرمایا یہودیوں نے تفرقہ کیا، 71 فرقے بنے، نصارہ انتشار کے شکار ہوئے، 72 فرقے بنے. میری امت بھی انتشار کا شکار ہوگی اور 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. یہ حدیث سنی ہے نا، ہر گروہ ہی سناتا ہے. میں بھی ایک علی کی طرف نہیں آتا جس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا وہ جنت میں جائے گا. میں اپنے من اور آپ کے من سے سوال کرتا ہوں، کبھی دل میں آپ کے یہ سوچ آئی کہ 72 نے جہنم میں جانا ہے، ایک نے میرا شمار کہاں ہے، میرا نام کہاں ہے؟ بحرین گورنمنٹ اگر اعلان کر دے 5000 مزید پاسپورٹ جاری کیے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ لسٹ آ گئی ہے، نیندر آئے گی راتی؟ نیٹ بیٹھ کے سرچ کر دیکھو یار ابو جی کا نام آ گیا، میرا آگے کی پتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ساری رات لگے رہو گے. ایک لسٹ جاری ہو رہی ہے تاجدار مدینہ سے کہ 72 جہنم میں، ایک جنت میں، ایک قبر پہ سجدہ ریز، ایک گھوڑے کے سامنے اس کی ٹانگوں میں سے گزر کے عقیدہ رکھنے والے، یہ حسین کی دلدل ہے جو مانگو گے دے دیتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی سوچا تم نے میرا نام کدھر ہے، 72 میں یا ایک میں؟ فرمایا 72 میں جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. پیارے حبیب کے پیارے اصحاب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الجماع، وہ جماعت ہے. دوسری روایت میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس پر محمد اور محمد کے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں. میں پوچھتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر بتائیے، پیارے حبیب کے صحابہ کے دور میں عرس لگتے تھے، قبریں پکی ہوتی تھی، طواف کیے جاتے تھے قبروں کے، مراقبہ حال بنا تھا، تصوف کے سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، رضویہ، نوریہ، سور وردیہ، وردیہ بغیر وردیہ کا وجود تھا. وہاں ایک ہی منہج نظر آتا تھا، ادھر حکم محمد ہے، ادھر گردن جھکی ہے. کسی صحابی نے یہ کہا حدیث تو ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے. کسی نے کہا آیت تو ہے قرآن کی پر امام صاحب نے کہے اے او آیت ہے جڑے وابی پڑھ دینے ساڑھے واسطے یہ آیت نہیں ہے. یہ قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتیں تلاش کرتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں. یہ تفریق محمد کے اصحاب نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک کون ہے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں؟ یہ الفاظ اس منہج کی وضاحت کر رہے ہیں جس پہ فرقہ ناچیہ کاربند ہوگا. یہ جماعت ہے وہ جماعت جو اپنا منہج، اپنا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد الرسول اللہ سے لیتی ہے. اس جماعت کو اہل السنہ کہا جاتا ہے، اس جماعت کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اس جماعت کو سلفی کہا جاتا ہے. یہ سلفی، اہل الحدیث، اہل السنہ کسی گمراہ فرقے کے نام نہیں ہے بلکہ یہ محمد کے اصحاب کے وارثوں کے نام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سلفی منہج کو پہچانیے. لغت میں سلف اس کو کہتے ہیں جو علم، ایمان، فضل اور احسان میں سبقت لے چکا ہو، اور سلف اس کو بھی کہا جاتا ہے جو تمہارے آبا و اجداد، رشتہ دار تم سے عمر میں بڑے اور فضل میں آگے ہو. اسی لیے تابعین کو سلف صالحین کہا جاتا ہے.
اور اصطلاح کے اندر یہ خاص وصف ہے جو صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوا اور مطلقاً صحابہ کے لیے تھا، اور بعد میں جو صحابہ کے منہج پہ چلا ان کے لیے۔ سلف صالحین صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت پہ کاربند تھے، آپ کی سنتوں کے محافظ تھے، آپ کی احادیث پہ عمل کرتے تھے، اللہ نے ان کو محمد کی صحبت کے لیے چنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے اصحاب کو کس نے چنا تھا؟ ان پیارے دلوں کو مصطفیٰ کے گرد کس نے اکٹھا کیا تھا؟ عرش والے اللہ نے ان کو چنا تھا اپنے پیارے نبی کی صحبت کے لیے۔ ان کی تعریف مالک اپنے کتاب کے اندر بیان کرتا ہے، سنیے، محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ان کے ساتھی بنے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، معاویہ، ابو سفیان، حسن، حسین، جو پیارے حبیب کے ساتھی بنے، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، ان کی کیفیت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ اہل ایمان کے لیے رحم دل، کفار کے لیے سنگ دل، کفار کے لیے فولاد ہو، ہن کے یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن کا ٹاکرا مومن سے ہو تو گردن کو جھکانے والا، چھاتی کو مسکراہٹ سے سجانے والا، اور اس کا ٹاکرا اگر مشرک سے ہو تو مومن مشرک کے لیے اپنے دل میں محبت کے جذبات ایسے نہیں رکھتا۔ کوئی گل نہیں جی، رشتہ آیا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کار کوٹھی بنگلے والا ہے قبر پرست، ہمیں پتا ہے، لیکن دیکھو نا جٹ ہے، ہم بھی جٹ، یہ بھی جٹ۔ آج کوئی ذات پات ملتی ہے، بڑی مشکل سے سیدوں کا رشتہ آیا ہے تو چھاتی پیٹنے والا، لیکن برادری تو مل گئی۔ ارے مومن کی برادری صرف ایک ہوتی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کہیں شرک تو نہیں کرتا۔ مومن کا ماجرا مومن کے ساتھ محبت کا ہوتا ہے، اور مومن اپنی مومنہ لخت جگر کو کبھی کسی مشرک کے حوالے نہیں کیا کرتا۔ وہ مر سکتا ہے، اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کر بوڑھی کر سکتا ہے، رب کے دشمن کے نکاح میں مومنہ بچی کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ نہ سوچا کریں ساڑی کڑی بڑی پڑھی لکھی ہے، ہوڑے ہوڑے ٹھیک کر لے گی، اور ہوڑے ہوڑے ٹھیک نہ ہوا، اس کی کھوج سے مشرک نے جنم لیا، قیامت کے دن تیری بربادی کے لیے ہو سکتا ہے یہی گناہ کافی رہے۔ ایمان کو سمجھیے، عقیدے کو سمجھیے۔ مالک ان کی تعریف کرتا ہے، دوسری جگہ پہ اصحاب رسول کی تعریف سنیے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ ان غریب مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، کیوں نکالے گئے؟ وہ ایک اللہ کے فضل کی تلاش میں، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن عوف سے مال چھینا گیا، انہوں نے مال قربان کر دیا، بیوی قربان کر دی، بچہ قربان کر دیا، اپنے رب کو راضی کیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ دھرتی پہ وہ دن بھی آئے، مدینے کی دھرتی لرس رہی ہے، مومنوں کی ماں عائشہ پوچھتی ہے ماجرا کیا ہے، آواز کیسی ہے؟ جواب ملتا ہے آج عبد الرحمن کا تجارتی قافلہ اتنا بڑا آیا ہے، اونٹوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، وہ مدینے کی زمین پہ پاؤں مارتے ہیں، زمین لرزتی ہے۔ مومنوں کی ماں فرماتی ہے عبد الرحمن کا حال کیا ہوگا جس دن وہ چھلانگے مارتا ہوا، اٹکیلیاں کرتا ہوا، مسکراتا ہوا رب کی جنت میں جا رہا ہوگا۔ عبد الرحمن کو خبر ملتی ہے، قافلہ چھوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پیارے نبی کی پیاری زوجہ سے پوچھتے ہیں آپ نے میرے آقا سے سنا تھا؟ کہا ہاں عبد الرحمن تیرے آقا سے سنا تھا۔ آنکھوں سے آنسو موتی بن کے گرتے ہیں۔ کہا ماں گواہ رہنا، اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ یہ سارا قافلہ میں نے رب کے نام پہ بانٹ دیا ہے۔ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، مالوں کو چھوڑا، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کی، یہ اصحاب مصطفیٰ۔ پھر مالک نے انعام سے کیسے نوازا، اولئک هم الصادقون، قیامت تک آنے والوں ابو بکر سچا ہے، عمر سچے ہیں، عثمان سچے ہیں، علی سچے ہیں، حسن حسین سچے ہیں، معاویہ ابو سفیان سچے ہیں۔ یہ وہ صادقین ہیں جنہوں نے محمد کریم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔
मालिक इस आयत में मुहाजिरीन व अंसार का जिक्र करता है, फिर उनके पीछे चलने वालों की तारीफ करता है, और जो उनकी मुखालफत करे, जो उनकी राह को छोड़े, जो उनके अलावा रास्ते तलाश करे, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब का ऐलान सुनाता है। सुनिए, वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो राह छोड़ दे रसूल की, जो रास्ते से अलग हो जाए मोहम्मद करीम के, मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा, वज़ाहत के बाद, कुरान की आयत सुनने के बाद, अहादीस मुबारक सुनने के बाद, लोगों किसी को छेड़ना मकसूद नहीं है, तंज करना मकसूद नहीं है, किसी के ऊपर जुबान दराजी मकसूद नहीं है। अल्लाह का वास्ता देकर तुम्हें कुरान हकीम की ये आयत सुनाने लगा हूं